یقیناً آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک ہی گھر میں دو بیویاں اس طرح بھی رہ سکتی ہیں کہ نفرت کی جگہ محبت اور رقابت کی جگہ عزت لے لے۔ آج ہم آپ کو ملکہ ترنم میڈم نور جہاں اور یاسمین شوکت کے اس ناقابل یقین رشتے کے پردے اٹھا کر دکھانے جا رہے ہیں جس نے پورے فلمی خاندان کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ یہ وہ راز ہیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ایسے ہی فلمی دنیا کے چھپے ہوئے حقائق کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شوکت حسین رضوی کا گھر فلمی دنیا کے شور و غل سے بہت دور، محبت اور خلوص کی ایک ایسی جگہ جس کی مثال دینا آج کے دور میں مشکل ہو گیا۔ ان کی دو بیویاں ملکہ ترنم میڈم نور جہاں اور یاسمین شوکت نے مل کر وہ ماحول بنایا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا۔ عام طور پر جب دو بیویوں کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں تلخی اور فاصلے کا تصور آتا ہے، مگر اس گھر میں اس کے بالکل برعکس منظر تھا۔ یہاں ایک دوسرے کے لیے عزت تھی، دل سے نکلی ہوئی محبت تھی اور ایک ایسا سکون تھا جو صرف بڑے دل والے لوگ ہی قائم کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب یاسمین شوکت سخت لالت میں مبتلا تھی تو انہوں نے اداکارہ دردانہ رحمان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کی آنکھوں میں باجی نور جہاں کی یاد کا آنسو تھا اور زبان پر ان کے لیے دعائیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ باجی کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے۔ وہ واقعی ایک ملکہ تھیں جن کا مرتبہ صرف نام میں نہیں بلکہ ان کے کردار میں تھا۔ یاسمین شوکت نے بتایا کہ انہوں نے باجی کی زندگی کے ایک حصے میں ان کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا، مگر بدلے میں باجی نے انہیں جو محبت دی وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باجی دنیا سے چلی گئی مگر ان کی موجودگی آج بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے اور بچیاں وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مرحومہ ذل ہما کا ذکر بڑے پیار سے کیا اور بتایا کہ ذل ہما ان سے بہت قریب تھیں اور آج بھی ان کے چاروں بچے ان کے پاس آ کر اپنائیت دکھاتے ہیں جو ان کی والدہ دکھاتی تھیں۔ یاسمین شوکت نے آخر میں یہ جملہ کہا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اللہ کا نام سب سے بلند ہے، مگر نور جہاں کے بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی والدہ کس قدر اعلیٰ ظرف خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس اعلیٰ معیار پر کی۔ اس گھر کی اصل طاقت یہ تھی کہ یہاں رشتوں کو کبھی لیبل نہیں لگایا گیا، نہ کبھی یہ کہا گیا کہ یہ سوتیلے ہیں اور نہ کبھی یہ سوچا گیا کہ یہ دوسرے گھر کے ہیں۔ یاسمین شوکت کی بیٹوں نے میڈم نور جہاں کو ہمیشہ وہی مقام دیا جو ایک حقیقی ماں کا ہوتا ہے۔ وہ ان کے سامنے اسی ادب سے جھکتے، اسی محبت سے بات کرتے۔ دوسری طرف نور جہاں کے بچوں نے بھی یاسمین شوکت کو وہی عزت دی جو وہ اپنی والدہ کو دیتے تھے۔ شوکت حسین رضوی کے تمام بچوں کے درمیان وہ خلوص اور قربت تھی جو خون کے رشتے سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے، خوشی میں ساتھ ہوتے اور کبھی کسی نے یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم الگ ماؤں کے بچے ہیں۔ یہ وہ ماحول تھا جسے صرف دولت یا شہرت نہیں بنا سکتی تھی، اسے بنانے کے لیے دل کا بڑا ہونا ضروری تھا۔ عزت برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نے اس گھر کے ہر فرد کو ایک مضبوط دھاگے میں باندھ دیا۔ شوکت حسین رضوی کی بیوی اور لیجنڈری سنگر نور جہاں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں صرف ایک آواز کا نام نہیں تھی، وہ مکمل شخصیت تھی جن کے اندر فن، وقار اور ظرف کا حسین امتزاج تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا بڑا دل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہرت اور نام کے ساتھ گھر کے رشتوں کو بھی اسی محبت سے سنبھالنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو چھوٹا محسوس نہیں ہونے دیا۔ ان کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو سامنے والی کو اپنا بنا دیتی۔ بطور ماں وہ انتہائی مضبوط تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ آج بھی لوگ ان کے اخلاق اور تہذیب کی مثال دیتے ہیں۔ ذل ہما اور ان کے دیگر بچوں میں جو ادب، عزت اور دوسروں کے لیے نرم گوشہ تھا وہ براہ راست نور جہاں کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ خود بہت محنتی اور اصول پسند خاتون تھیں۔ فلم، موسیقی اور ریکارڈنگ کے مصروف شیڈول کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کو ہمیشہ اولین ترجیح دی۔ ان کی شخصیت میں روب بھی تھا، اپنائیت بھی۔ وہ جب بولتی تو ہر لفظ میں وزن ہوتا اور جب مسکراتی تو ماحول میں روشنی پھیل جاتی۔ یاسمین شوکت نے خود کہا تھا کہ انہوں نے باجی کی خدمت کی مگر بدلے میں باجی نے انہیں جو محبت دی وہ انمول تھی۔ یہی ان کے ظرف کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ ایک شریک حیات بھی ان کے لیے دعائیں کرتی رخصت ہوئی۔ نور جہاں نے ثابت کیا کہ ایک عورت اگر چاہے تو فن کی بلندیوں پر رہ سکتی ہے اور گھر کے رشتوں میں بھی شفقت کا چراغ روشن کر سکتی ہے۔ یاسمین راشد کی بات کریں تو وہ ایک خاموش مگر مضبوط کردار کی مالک خاتون تھیں۔ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا صبر، برداشت اور دوسروں کے لیے جھکنے کا حوصلہ تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے مقام کو جھگڑے یا رقابت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے خدمت اور محبت کا راستہ بنایا۔ جب وہ بیمار تھیں تو بھی ان کی زبان پر نور جہاں کے لیے دعائیں تھیں، ان کے بچوں کے لیے محبت تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں کہ ایک خاندان اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے بچوں کو اتنی اپنائیت سے یاد کرے اور ان کی تربیت کی تعریف کرے۔ اس سے ان کے دل کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ گھر جوڑنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی پرورش کی کہ وہ بڑے ہو کر بھی نور جہاں کو صحیح ماں کی عزت دیتے۔ ان میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رشتے مقابلے سے نہیں قربانی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج بہت نرم تھا، وہ کم بولتی مگر جب بولتی تو سچ بولتی۔ ان کی زندگی کا محور گھر، بچے اور پیغام دیا کہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بچے اور نور جہاں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں اور یاسمین راشد کی دی ہوئی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور کچھ دن پہلے یاسمین راشد بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے سے صرف ایک شخصیت کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایسا باب بند ہوا جس میں رشتوں کی گہرائی، برداشت اور بے لوث محبت کی جھلک ملتی تھی۔ وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تلخی کو گھر کے دروازے سے اندر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو تو دل میں وسعت ہو، گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آج جب وہ نہیں تو ان کی باتیں، ظرف اور محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس خاندان کے تمام گزرے ہوئے افراد پر اپنی بے حساب رحمت فرمائے اور کوتاہیوں کو درگزر کرے، درجات کو بلند کرے۔ آمین۔